بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، سورۃ رحمان، بالکل آپ نے ٹھیک پڑھا۔ سورۃ رحمان ہی وہ سورت ہے جس سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اور سورۃ رحمان ہی وہ سورت ہے جس سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، بیمار تندرست ہو جاتے ہیں، بیمار جو لا علاج مریض ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں سورۃ رحمان کی برکت سے۔ یہی وہ سورت ہے جو انسان کی مختلف بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ یہی وہ سورۃ رحمان ہے جس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جس سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، جس سے کاروبار میں، روزگار میں، رزق میں، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ یہی وہ سورۃ رحمان ہے جس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک سن رہے ہیں۔ سورۃ رحمان کے فضائل، سورۃ رحمان کے فوائد، یہ انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ہماری سورۃ رحمان سے متعلق پہلی ویڈیو ہے۔ بے شمار ویڈیوز بنیں گی جس میں ہم سورۃ رحمان سے بیماریوں کا علاج بتائیں گے، سورۃ رحمان سے مشکلوں کا حل بتائیں گے، اور سورۃ رحمان سے پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورۃ رحمان کی پہلے فضیلت بیان کرتے ہیں کہ سورۃ رحمان ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ رحمان قرآن پاک کا حسن ہے۔ جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حسن، کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے۔ کسی کی زینت آنکھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کی خوبصورتی چہرے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کسی کی خوبصورتی جسامت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر شے کا حسن ہوتا ہے، زینت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی زینت سورۃ رحمان ہے، قرآن کا حسن سورۃ رحمان ہے۔ اور خوبصورتی اور زینت سے مراد وہ چیز جس کو دیکھنے سے دل خوش ہو جاتا ہے، جس کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور جس کو دیکھنے کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنے کی تمنا نہیں رہتی۔ وہ چیز دیکھنے کے بعد انسان پھر کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا۔ اسی طرح قرآن پاک کا حسن، قرآن پاک کی زینت، قرآن پاک کی خوبصورتی، یہ سورۃ رحمان ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی یہ بابرکت سورت ایسی صورت ہے جس کے اندر اللہ نے کھجور کا ذکر فرمایا، جس کے اندر انار کا ذکر فرمایا، جس کے اندر شہد کا ذکر فرمایا، جس کے اندر میوے کا ذکر فرمایا، جس کے اندر موتیوں کا ذکر فرمایا۔ ہر کائنات کی چیز سورۃ رحمان کے اندر ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ رحمان کے اندر کھجور کا ذکر ہے۔ تو کھجور ایک ایسا میوہ ہے جس کی بے شمار برکتیں ہیں، جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ کھجور کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح اٹھ کر 7 دانے عجوہ کھجور کے کھا لیتا ہے، اس دن وہ ہر قسم کے جادو سے اور ہر قسم کے زہر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر 7 دانے جو عجوہ کھجور کے کھا لیتا ہے، اس دن اس پر نہ تو جادو اثر کرے گا اور نہ ہی کوئی زہر اس بندے پر اثر کرے گا جو ہر روز صبح اٹھ کر کھجور کھاتا ہے۔ اسی کھجور کا ذکر بھی سورۃ رحمان کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا ہے انار، جس کا ذکر سورۃ رحمان کے اندر ہے۔ انار کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔
انار معدے کو تقویت دیتا ہے، انار سینے کی جلن دور کرتا ہے، انار معدے کو نئی زندگی بخشتا ہے، انار معدے کو قوت بخشتا ہے۔ جن کے معدے کمزور ہیں وہ انار کھانے سے طاقتور ہو جاتے ہیں، جن کے معدے خراب ہیں وہ انار کھائیں، ان کے معدے درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آتی ہے کھجور۔ کھجور کا ذکر بھی اسی سورۃ رحمان کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انار کو اس کے اندرونی چھلکے یعنی جو باریک سی جھلی ہوتی ہے، باریک سا پردہ انار کے اندر موجود ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار کو اس اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، یہ معدے کو نئی زندگی اور تقویت یعنی قوت بخشتا ہے اور تم صحت مند رہو گے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح سورۃ رحمان کے اندر شہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، شہد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الشفا قرار دیا ہے، اور شہد کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ شہد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جس کا سینہ جکڑا ہوا ہو، بلغمی کھانسی ہو، سینے میں جکڑن ہو، سانس نہ آتا ہو، وہ گرم پانی کے اندر یا چائے کے اندر 1 چمچ شہد کی ملا کے گھول کر پی لے، اس کے سینے کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس کے سینے کی جکڑن ختم ہو جائے گی، اس کو جو بلغمی کھانسی آتی ہے وہ کھانسی ختم ہو جائے گی، اس کی بلغمی کھانسی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کھایا کرو۔ شہد جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور انسان کو قوت اور تقویت مہیا کرتا ہے۔ تو بے شمار اس کے فضائل ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں جو ایک ویڈیو کے اندر ہم نہیں بتا سکتے۔ آخر میں آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، اس صورت کے اندر جو سب سے اہم بات ہے، جو ڈھونڈنے سے بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کہ سورۃ رحمان کے اندر اللہ کا اسم گرامی، اسم اعظم ذوالجلال والاکرام ہے۔ یہ ذوالجلال والاکرام اللہ کا اسم اعظم ہے۔ یہ صحابہ نے اور علماء کرام نے قرار دیا ہے کہ ذوالجلال والاکرام اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو بھی امتی اللہ کی بارگاہ میں اسم اعظم کا وسیلہ دے کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسم اعظم کے وسیلے کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے اسم اعظم یعنی ذوالجلال والاکرام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ مقصد حل ہو جاتا ہے، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اور مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ رزق میں بندش ہو تو اسم اعظم ذوالجلال والاکرام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی، رزق کھل جائے گا، بند دروازے رزق کے کھل جائیں گے، کاروبار میں جو بندش ہوگی وہ دور ہو جائے گی، بیٹیوں کے رشتے میں جو بندش ہے، جو رکاوٹ ہے، سورۃ رحمان پڑھا کریں، پڑھ نہیں سکتے تو سنا کریں، انشاءاللہ اس کے برکت سے جن بچیوں کے بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے یا نہیں آتے یا آتے ہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جواب دے جاتے ہیں، وہ سورۃ رحمان کا ورد کریں، سورۃ رحمان کی تلاوت کریں یا سنیں، انشاءاللہ ان بچیوں کے لیے اللہ نیک سبب مہیا فرمائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، سب سے بہتر سبب بنانے والا میرے اللہ کی ذات ہے۔ انشاءاللہ ہماری بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے اللہ نیک سبب مہیا کرے گا، نیک رشتے بھیجے گا۔ اسی طرح بے شمار سورۃ رحمان کے فائدے ہیں جو ہم آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کون سی آیتیں سورۃ رحمان کی تلاوت کریں۔ 2 آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہم ہر روز بتائیں گے، صرف 2 آیتیں تلاوت کریں۔ جس کے سر کا پرانا درد ہو،
سر میں پرانا درد ہو، دوائیاں کھا کھا کے تھک گئے ہوں، تو وہ سورۃ الرحمن کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت کرے، اس کے سر کا پرانے سے پرانا درد دور ہو جائے گا۔ اسی طرح معدے کے لیے، جن کے معدے خراب ہیں، جن کے معدے کمزور ہیں، وہ بھی سورۃ الرحمن کی 2 آیتیں میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ ان کی تلاوت کریں، ان کے معدے تندرست ہو جائیں گے۔ جن کا بخار نہیں اترتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں واری والا بخار ہو جاتا ہے، وہ بھی سورۃ الرحمن کی تلاوت۔ جن کو ہیپاٹائٹس ہے، ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، جسے کالا جرکان یا پیلا جرکان کہا جاتا ہے، ان مریضوں کے لیے یہ سورۃ الرحمن بے بہا شفا دینے والی ہے۔ جرکان کا بہترین علاج، میو ہاسپٹل کا ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو جرکان کے مریض کے، ہیپاٹائٹس کے مریض اے بی سی کے جو مریض آتے ہیں، ہم ان کو سورۃ الرحمن سناتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میو ہاسپٹل لاہور والے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لا علاج مریض آتے ہیں نا، ہم ان کو سورۃ الرحمن کی تلاوت سناتے ہیں، سورۃ الرحمن کی تلاوت کی برکت سے لا علاج مریض تندرست اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ سورۃ الرحمن کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، سورۃ الرحمن کی آیات کا ورد کیسے کرنا ہے، سورۃ الرحمن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، جس کی بدولت، جس کی وجہ سے بیماروں کو شفا ملے، ہماری مشکلیں حل ہوں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی اسی طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔